آپ آ گئے؟ مجھے لگا آپ آئی دیر سے آئیں۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر پلٹ کر دیکھتی داؤد خان زادہ کو روبرو پاتے وہ مسکراتی ہوئی بولی، آج تمہاری یاد زیادہ آ رہی تھی اس لیے جلدی آ گیا۔ داؤد خان زادہ آگے بڑھ کر نیاب خان زادہ کو اپنے حصار میں لیتے اس کا سر چومتے ہوئے کہا، آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ نیاب سرخ پڑتی پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتی ہوئی بولی، آج تمہیں کھانے کا ارادہ ہے بیگم؟ داؤد خان زادہ بنا اسے بولنے کا موقع دیے جھکتا ہوا اس کے لبوں پر کفل لگا گیا۔ داؤد، آپ پلیز فریش ہو جائیں، میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ نیاب اس کے چھوڑنے پر لرزتے ہوئے لہجے میں کہتی اس کو خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، میں فریش ہی ہوں، ابھی مجھے خود کو مزید فریش کرنے دو۔ تمہاری قربت داؤد خان زادہ کا نشہ ہے، داؤد خان زادہ زو معنی انداز میں کہتے نیاب خان زادہ کو دیوار کے ساتھ پن کرتے اس کی گردن کو داغدار کرنے لگا۔ نیاب مچلتے ہوئے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ داؤد خان زادہ جنونی ہوتے اس کی سانسوں کو قید کر گیا۔ داؤد خان زادہ نیاب خان زادہ کو اٹھا کر بیڈ پر پٹکتے خود اس کے اوپر آیا تھا۔ خان میری بات تو سن لے، نیاب ہچکچاتے ہوئے بولی، شش، ابھی مجھے کچھ نہیں سننا۔ داؤد خان زادہ اوپر اٹھتے اپنی شرٹ اتارتے دور پھینک چکا تھا۔ خان، ابھی نہیں، آپ پیچھے ہٹیں، میری طبیعت نہیں ٹھیک، آپ سمجھے نا؟ نیاب داؤد خان زادہ کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتی شرم سے سرخ پڑتے ہوئے ہچکچاتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کرنے لگی۔ داؤد خان زادہ نے نیاب خان زادہ کی بات جھٹکے سے چہرے پیچھے کرتے شاک کی نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نیاب خان زادہ چند پل اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد نظریں جھکا گئی۔ او نو! داؤد خان زادہ کو اس کا منع کرنا سمجھ میں آیا تو روحان سی آواز میں کہتا اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گیا، خانم، یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے، میری پرنسس کتنا ویٹ کر رہی ہے اور آپ کے پاس بہانے بھی ویلڈ ہوتے ہیں۔ داؤد خان زادہ اس کی گردن پر دانت گاڑتے ہوئے مصنوعی ناراض ہوتے ہوئے بولا، آپ فریش ہو جائیں خان، میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ نیاب نے اس کے بعد سہلاتے ہوئے کہا، ہاں اب تو یہی کرنا پڑے گا۔ داؤد خان زادہ اس کے اوپر سے ہٹتے بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولا تو نیاب خان زادہ اٹھ کر جانے لگی۔ جب داؤد خان زادہ ایک ہی جھٹکے میں اس کو پیچھے کھینچتے اس کے ہونٹوں کو قید کر گیا، کچھ ہی دیر میں اس کو چھوڑتے باتھ روم میں بند ہو گیا۔ نیاب خان زادہ اس اچانک افتاد کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ جب تک اسے سمجھ آیا داؤد خان زادہ واش روم میں بند ہو چکا تھا۔ نیاب شرماتی ہوئی اپنی سانسیں بحال کرتی اٹھ کر کچن کی طرح بڑھ گئی۔ لالا، مجھے پارک جانا ہے۔ اس کی معصوم سی بچی جیسی آواز گونجی تو ناشتہ کرتا داؤد خان زادہ مسکرایا، جی میری گڑیا آپ کی آپ ہی لے جائے گی آپ کو۔ داؤد خان زادہ نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں لالا، آپ ہی مجھے کوئی رائڈ نہیں لینے دیتی، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ اس نے منہ بسوڑتے ہوئے نیاب خان زادہ کی شکایت لگائی تھی۔ ایک حادثے کا شکار ہوتے آئزل اپنی یادداشت کھو چکی تھی۔ آئزل میری جان، لالا کو آفس جانا ہے، میں اور نیاب آپ کے ساتھ جائیں گے اور آپ جو رائڈ کہیں گے وہی دلوائیں گے۔ مریم بیگم نے اسے ٹالنا چاہا کیونکہ آئزل کے آنے سے پہلے داؤد خان زادہ انہیں بتا رہا تھا آج اس کی بہت امپورٹنٹ میٹنگ۔ پکا بولیں؟ آئزل نے کنفرم کرنا چاہا۔ جی پکا میری گڑیا، نیاب خان زادہ نے اس کی ناک دباتے ہوئے کہا۔ تھینک یو آپی۔ آئزل خوش ہوتے نیاب خان زادہ کی گال چومتی اپنے کمرے میں بھاگ گئی کہ وہ پارک جانے کی تیاری کر سکے۔ کل دارم آ رہا ہے۔ داؤد خان زادہ کی سنجیدہ آواز گونجی تو ڈائننگ ٹیبل پر خاموشی چھا گئی۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ثقلین خان زادہ بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ بولے، لالا، مجھے لگتا ہے اب ہمیں دارم کی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے، وہ 29 کا ہونے والا ہے۔ حارث خان زادہ نے پرسوچ انداز میں کہا، شادی کے بارے میں کیا سوچنا ہے حارث؟ آئزل اس کی بیوی ہے، وہ جب کہے گا ہم رخصتی کر دیں گے۔ ثقلین خان زادہ نے بلا ترد کہا، پر لالا، یہ دارم کے ساتھ زیادتی ہوگی، آپ جانتے بوجھتے بھی یہ سب کہہ رہے ہیں، میں آپ کو اپنے بھتیجے کے ساتھ زیادتی بالکل نہیں کرنے دوں گا۔ حارث خان زادہ نے کس ضبط کے ساتھ یہ بات کہی تھی، یہ بس وہی جانتے تھے۔
حارث کیا کمی ہے آئزل میں؟ یہی نہ کہ اس حادثے کے بعد آئزل کا دماغ ایسے ہو گیا جیسے کوئی 5 سالہ بچی ہو، تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ ڈاکٹر نے کہا نا وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور رہی بات دارنگ کی، تو اس نے کون سا آئزل سے کھانا پکوانے ہیں یا گھر کے کام کروانے؟ جو تم نے دارنگ کی دوسری شادی کی بات کی ہے، یہ ہماری آئزل کے ساتھ ناانصافی ہو گئی۔ سوچو اگر کل کو اس کی یادداشت واپس آ جاتی ہے تو ہم اس کو دارنگ کی دوسری شادی کا کیا جواز پیش کریں گے؟ ثقلین صاحب تھوڑے غصے سے بولے۔ باقی سب خاموشی سے ان کی بات سن رہے تھے۔ لالا، آئزل میری بیٹی ہے، میں مانتا ہوں وہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن دارم وہ کیوں یہ سزا برداشت کرے؟ ہمیں اس پر اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ حارث خان زیادہ بے چینی سے بولے۔ چاچو ابھی کوئی کچھ کہتا کہ ایک بھاری غمگین آواز گونجی۔ دارم آمنہ بیگم مسکراتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ دارم خان زادہ کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، جو حارث خان زادہ کی بات سن چکا تھا۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ اتنی دیر لگا دی، ماں بابا کی یاد نہیں آتی تھی کیا تجھے؟ آمنہ خان زادہ نے اس کا دھیان اپنی طرف کرنا چاہا۔ بولے میں ٹھیک ہوں۔ دارم خان زادہ بمشکل مسکراتے ہوئے آمنہ بیگم کو اپنے حصار میں لیتے ان کی پیشانی چوم گیا۔ باقی سب سے ملتے وہ حارث خان زادہ کے سامنے کھڑا۔ حارث خان زادہ نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ چاچو، مجھے آپ سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ آپ جانتے ہیں نا، میرا عشق سب سے لڑ کر آپ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا، اور اب اگر وہ مشکل میں ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو چھوڑ دوں؟ کیا آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ دارم خان زادہ نے سنجیدہ آواز میں کہا۔ دارم خان زادہ کی پی اے نے اس کی آج کی فلائٹ کروائی تھی، اس لیے وہ ٹائم سے پہنچ گیا، جبکہ اس کی پی اے نے شاید داؤد خان زادہ کو غلط ڈیٹ میسج کر دی تھی۔ ایسا نہیں ہے دارم، تم پر اعتبار ہے۔ حارث خان زادہ جھکے سر کے ساتھ بولے۔ انہیں امید نہیں تھی کہ دارم خان زادہ اب بھی ان کی بیٹی کو اپنے ساتھ رکھے گا۔ انہوں نے تو اپنی طرف سے دارم کی مشکل آسان کرنی چاہی تھی، ورنہ کون باپ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کا بسا بسایا گھر اجڑ جائے؟ تو ٹھیک ہے، پھر مجھے اسی ہفتے رخصتی چاہیے۔ اگلے ہفتے مجھے واپس جانا ہے اور میں آئزل کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، وہاں اس کا علاج زیادہ اچھے سے ہوگا، دارم نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ داؤد خان زادہ اور ثقلین خان زادہ تو مسکرا اٹھے۔ وہ جانتے تھے دارم خان زادہ عشق کرتا ہے آئزل دارم خان زادہ سے۔ باقی سب حیران کھڑے تھے اتنی جلدی رخصتی پر، جبکہ آمنہ بیگم تو اس کی دوبارہ واپس جانے پر ہی پریشان ہو چکی تھی۔ اب تو تمہیں کوئی خدشہ نہیں ہونا چاہیے حارث، ثقلین خان زادہ مسکراتے ہوئے دارم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ لیکن لالا، آئزل اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ مریم بیگم نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ آپ فکر نہ کریں چھوٹی مام، آئزل کو سمجھانا میری ذمہ داری ہے۔ دارم نے ان کی پریشانی دور کی۔ پر لالا، اتنی جلدی سب کچھ کیسے ہوگا؟ حارث خان زیادہ پریشانی سے بولے۔ اوہ چاچو، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہیں نا، سب کر لیں گے۔ داؤد خان زیادہ آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے۔ حارث خان زیادہ بھی مسکرائے تھے۔ نیاب تک مٹھائی لے آئی تو آمنہ بیگم نے مریم بیگم کا منہ میٹھا کروایا۔ باقی سب نے بھی ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائی۔ ارے واہ مٹھائی، آج سب اکیلے اکیلے کھا رہے ہو، مجھے کسی نے پوچھا بھی نہیں۔ نیاب خان زادہ کے ہاتھ میں پلیٹ دیکھتے آئزل غصے سے بولے۔ آئزل ادھر آؤ، ثقلین صاحب نے اسے بلایا۔ بڑے بابا دیکھیں، آپ ہی اکیلی مٹھائی کھا رہی ہے، مجھے دی بھی نہیں۔ آئزل نے ان کے سامنے جاتے ہوئے نیاب خان زادہ کی شکایت لگائی۔ ہاں میری جان، یہ لو کھاؤ۔ آمنہ بیگم نے اس کے سامنے مٹھائی کی تو آئزل نے جبتے ہوئے منہ میں ڈالی کہ کہیں کوئی چھین ہی نہ لے۔ اس کی حرکت پر سب مسکرائے۔ اچھا آئزل، آپ نے پہچانا ہی نہیں، یہ کون ہے؟ ثقلین صاحب نے آئزل کا دھیان دارم خان زادہ کی طرف فرمایا، جو آنکھوں میں عشق کی چمک لیے آئزل کو تکے جا رہا تھا۔ ہیرو؟ بڑے بابا، یہ تو ہیرو ہیں، یہ ریئل میں ہے، میں انہیں ٹچ کر کے دیکھوں؟ آئزل نے ثقلین صاحب کے قریب جھکتے ہوئے سرگوشی کی تو انہوں نے مسکراہٹ دباتے اس بات میں سر ہلایا۔ آئزل نے آگے بڑھتے ڈرتے ہوئے دارم کی ناک کو اپنی انگلی سے چھوا۔ آہا ہیرو،
आप सच में हो? आइज़ल खुशी से चहकती हुई दारम के सीने से लग चुकी थी। दारम खानज़ादा सबके सामने इसकी हरकत पर तसब्बब का शिकार होता, इसको नरमी से खुद से अलग कर गया। बाकी सब सर नीचे करते अपनी मुस्कुराहट दबा रहे थे। हीरो, मैंने आपको कितना याद किया। आप मेरे लिए गिफ्ट लाए हो ना? आइज़ल पीछे होते इसका हाथ पकड़कर बोली। वो सभी इससे दारम की बातें करते रहते थे। इसको दारम की तस्वीरें भी नायाब नहीं दिखाई थी। वह दारम को हीरो मानती थी। वो सब दारम खानज़ादा की बातें इससे करते थे ताकि वो दारम को भूल ना जाए, और जब वो आए तो आइज़ल इसके साथ रहे तो कंफर्टेबल फील करे। एक दो बार आमना बेगम दारम खानज़ादा से इसकी वीडियो कॉल पे भी बात करवा चुकी थी, इसलिए ही वो दारम से बात करने में हिचकिचाई नहीं थी। जी प्रिंसेस, आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। आप ठीक है ना? दारम इसके हाथ को अपने हाथ की मजबूती गिरफ्त में लेते हुए बोला। हीरो, मैं ठीक हूँ। आप मुझे मेरे गिफ्ट दिखाए ना? आइज़ल ने दारम खानज़ादा का बाजू हिलाते हुए बेचैनी से बोली। ओके चलें, सामान सारा रूम में है। दारम खानज़ादा दाऊद खानज़ादा को इशारा करता इसका हाथ पकड़ते इसको लिए अंदर की तरफ बढ़ गया। इसका सामान मुलाजिम पहले ही इसके कमरे में पहुंचा चुके थे। वो दोनों वहां से गए तो सकलैन खानज़ादा, हारिस खानज़ादा और दाऊद खानज़ादा ऑफिस के लिए निकल गए। दारम ने अपना बिजनेस सेटअप किया हुआ था। लंदन में वो वहीं रहता था। अब इसका आइज़ल को वहीं लेकर जाने का इरादा था। इन सब के जाते ही पीछे वो सब शादी की तैयारियों में मसरूफ हो गई। इस हफ्ते शादी थी और इन सब को हर तैयारी पूरी करनी थी, इसलिए ही वो तीनों लिस्ट बनाने लगे ताकि सारी तैयारियां टाइम पर हो सके। हीरो, ये सब मेरे गिफ्ट हैं, ने हैरत से बेड पर पड़े गिफ्ट के ढेर को देखते हुए कहा। जी मेरी प्रिंसी, ये सब आपके हैं। दारम खानज़ादा ने अनहबस से चौड़ लहजे में जवाब देते इसकी तरफ देखा जो एक एक चीज को उठाकर देख रही थी। थैंक यू हीरो। आजिल खुशी होती दारम खानज़ादा के करीब जाती इसकी बियर्ड ज़्यादा गाल पर अपने लब रख गई। दारम खानज़ादा की आंखें पल में सुर्ख हुई थी। आइज़ल, दारम खानज़ादा ने इसे पुकारा जो दोबारा अपने गिफ्ट में मगन हो गई थी। जी हीरो, आइज़ल ने वैसे ही मगन अंदाज में जवाब दिया। मैंने आपको इतने गिफ्ट दिए हैं और इसके बदले में सिर्फ एक किस? दारम ने इसका रुख अपनी तरफ करते हुए कहा तो आइज़ल ने कुछ पल इसकी आंखों में देखा, फिर आगे बढ़ते इसकी दूसरी गाल पर भी लब रख गई। यहाँ भी दारम ने थोड़ा झुकते इसके सामने अपनी पेशानी की। ओके हीरो। आइज़ल ने चहकते हुए वहां भी लब रखे। दारम खानज़ादा ने सुकून से आंखें मूंद ली। अब बाप की बारी। आइज़ल अपनी दाएं गाल इसके सामने करती हुई बोली तो दारम ने इसके रुखसार पर लब रखे, फिर बाएं गाल पर और पेशानी पर भी वही अमल दोहराया। अब मैं अपने गिफ्ट देख लूं हीरो? आइज़ल ने मुस्सूमियत से इजाज़त चाही तो दारम इसकी कमर पर हाथ डालते इसके होंठों को अपनी गिरफ्त में ले गया। वो मजीद खुद पर जब्त नहीं कर पाया था। आइज़ल मछली की तरह तड़पते हुए इसके सीने पर मुक्के बरसाती पीछे हटने की कोशिश करने लगी तो दारम ने इसके सर के पीछे हाथ रखे इसके बालों को सहलाते जुनूनी अंदाज में इसकी सांसें रोक ली। गंदे हीरो, बैड बॉय, मम्मा ने कहा था ये सब गंदे बच्चे करते हैं। आइज़ल इसके कंधे पर हाथ मारती रोते हुए बोले। शिश, रिलैक्स प्रिंसेस, अगर कोई और ये काम करेगा तो वो गलत होगा, लेकिन मैं हीरो और मुझे अलाउड है ये सब। दारम ने झुकते इसकी गर्दन से बाल हटाते वहां अपने लब रखे। नो, यू आर बैड बॉय। आइज़ल ने इसको पीछे धकेला और बाहर भाग गई। दारम खानज़ादा मुस्कुराते हुए वॉशरूम की तरह बढ़ गया ताकि फ्रेश हो सके। अगर इसके वहमो गुमान में भी होता कि आइज़ल नीचे जाकर क्या करने वाली है तो वो कभी भी इसको अकेले भेजने की गलती ना करता। आइज़ल, क्या हुआ है? आमना बेगम ने परेशानी से पूछा। इसको रोते हुए सीढ़ियां उतरते देखकर वो तीनों परेशान हुई। आइज़ल भागती हुई आमना बेगम के सीने से लगी। इसकी सबसे ज्यादा अटैचमेंट ही अपनी बड़ी मामा के साथ थी। बड़ी मामा हीरो गंदे हैं, आइज़ल ने हिचकियों से रोते हुए कहा तो इन तीनों ने एक दूसरे की तरह देखा। अभी तो खुशी खुशी इसके साथ गई थी और अब वो रोती हुई वापस आई है। क्या कहा है इसने आपसे? मैं डांटूंगी उसको। आमना बेगम ने इसको रिलैक्स करते हुए कहा। इन्होंने मुझे यहाँ किसकी सुरख मुतोरम चेहरे लिए। आइज़ल ने आमना बेगम की तरह देखते हुए
اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ کرتے بتایا۔ تو آمنہ بیگم سمیت نایاب خانزادہ اور مریم بیگم بھی سرک پڑی۔ آئزل آؤ میرے ساتھ۔ نایاب نے اسے وہاں سے اٹھانا چاہا۔ نہیں بڑی ماما، مجھے لپس پر بہت پین ہو رہی ہے۔ ہیرو بہت گندے ہیں، میں ان سے دوبارہ بات نہیں کروں گی۔ آئزل نے نایاب خان کا ہاتھ جھٹکتے آمنہ بیگم کو مزید سرخ پڑنے پر مجبور کیا تھا۔ آئزل میری جان، میں ڈانٹوں گی اس کو، اس نے میری بیٹی کو پریشان کیا۔ آپ اپنی آپی کے ساتھ جاؤ۔ آئزل کی پیشانی چومتے آمنہ بیگم نے سرخ چہرے کے ساتھ نایاب کو اشارہ کیا، جو خود سرخ ہو رہی تھی۔ سیڑھیوں پر شرمندہ سا چہرہ لیے کھڑا دھارم خانزادہ 2 ہی پل میں واپس اپنے کمرے میں بند ہوا تھا۔ وہ تو شکر تھا وہاں اس کے بابا، چاچو اور بھائی نہیں تھے، ورنہ کیا عزت رہ جاتی اس کی ان سب کے سامنے۔ اوپر سے بابا سے بھائی سے جو ڈانٹ پڑتی وہ الگ۔ اگر اس کو معلوم ہوتا کہ اس کی پرنسس نیچے اس کی ماں، چچی اور بھابھی کے سامنے اس کی عزت کا جنازہ نکالنے والی ہے، تو وہ اس کو سمجھا کر بھیجتا، جس سے کم از کم اس کی عزت تو بچ جاتی۔ وہ اب آئزل کو اچھے سے سمجھانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ وہ نایاب خانزادہ کے سمجھانے پر کافی حد تک سمجھ گئی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں، سبھی مصروف تھے۔ ایسے میں ایک آئزل ہی تھی جس کو چین نہیں تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگتی پھر رہی تھی۔ وہ پھر سے پہلے جیسی چہکتی آئزل بن گئی تھی، جو دارم کی ہوئی گستاخی بھول گئی تھی۔ دارم تو اتنے دن تک ان تینوں کے سامنے شرمندہ سا پھرتا رہا تھا۔ دارم نے ابھی تک اس کی تفصیلی بات ہی نہیں ہوئی تھی جو اس کو شادی کا مطلب سمجھا پاتا۔ ثقلین خانزادہ اس کو اپنے ساتھ آفس لے گئے تھے کہ بے شک اس کا اپنا بزنس ہے، پر یہ اس کے باپ کا دادا کا بزنس ہے، اس کو یہاں بھی کام کرنا پڑے گا۔ ابھی بھی وہ تھکا ہارا گھر آیا تھا، آتے ساتھ ہی روم میں آتے وہ بیڈ پر لیٹا تھا، اپنی آنکھوں پر بازو رکھ گیا۔ آئزل جو ابھی اوپر آئی تھی دارم خانزادہ کے کمرے کا کھلا دروازہ دیکھتی اندر داخل ہو گئی۔ سامنے اس کو اس طرح لیٹے دیکھ پریشان ہوتی، ایک ہی جست میں اس کے سر پر پہنچی تھی۔ ہیرو آپ ٹھیک ہیں؟ آئزل نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے اسے ہلایا۔ آئزل آپ یہاں؟ دارم اس کی آواز پر چوکنا ہوا، اپنی آنکھوں سے بازو ہٹاتے اٹھ کر بیٹھا۔ جی میں آپ کے روم نہیں آ سکتی ہیرو؟ آئزل نے بڑی بڑی آنکھیں کرتے ہوئے پوچھا۔ آ سکتی ہو، میں نے کب منع کیا آپ کو؟ دارم نے اس کے بال کان کے پیچھے کرتے مدھم لہجے میں کہا۔ ہیرو آپ میرے ساتھ باربی مووی دیکھو گے؟ نایاب آپ ہی بیزی ہیں۔ آئزل اس کے قریب ہو کر بیٹھی ہوئی بولی۔ دارم نے ہنکارا سا بڑھا، اگر آپ دیکھو گے تو میں آپ کے ساتھ اپنی چاکلیٹ بھی شیئر کروں گی۔ آئزل نے اس کے سامنے اپنی چاکلیٹ لہرائی تو دارم کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ در آئی۔ آئزل میں نیکسٹ ویک واپس جا رہا ہوں۔ دارم نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں ہیرو؟ آپ تو ابھی آئے ہیں، میں نے آپ کے ساتھ کوئی باربی مووی بھی نہیں دیکھی۔ آئزل نے آنسو بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا کام ہے، وہاں مجھے جانا پڑے گا۔ دارم خانزادہ اس کی آنکھوں پر جھکتے ہوئے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ آپ میرے ساتھ چلیں گے پرنسس؟ دارم نے پیچھے ہوتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا وہاں آپ میرے ساتھ موویز دیکھیں گے اور مجھے پارک لے کر جائیں گے؟ آئزل نے جلدی سے پوچھا۔ ہاں بالکل، میں اپنی پرنسس کی ہر بات مانوں گا۔ دارم مدن سا مسکراتے ہوئے بولا۔ سچ میں ہیرو؟ آئزل کی آواز میں الگ ہی جھنکار پیدا ہو گئی تھی۔ یہاں کوئی فری ہی نہیں ہوتا تھا اس کے ساتھ موویز دیکھنے کو، اور پارک میں نایاب اس پر روک ٹوک کرتی رہتی تھی۔ سچ میں؟ دارم خانزادہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے نامحسوس انداز میں اس کو اپنے قریب کر لیا۔ وہ آئزل اپنی خوشی میں محسوس ہی نہ کر پائی تھی۔ مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے ہیرو۔ دارم خانزادہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے آئزل نے چہرہ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اگر آپ کو میرے ساتھ جانا ہے تو آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہوگی، آپ کریں گی نا؟ دارم خانزادہ اس کے چہرے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے مدھم لہجے میں بولے۔ اس کے لہجے میں بلا کی نرمی تھی، ہوتی بھی کیوں نہ سامنے بیٹھی لڑکی سے اس نے تب سے عشق کیا تھا جب وہ عشق لفظ سے واقف بھی نہیں تھا۔ شادی وہ کیا ہوتی ہے؟ آئزل نے ناسمجھی سے کہا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ چکی تھی۔ شادی میں ہم دونوں کی رسمیں ہوں گی، پھر جیسے مام ڈیڈ ایک ساتھ رہتے ہیں ہم بھی ایک ساتھ رہ سکیں گے، اور میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس کی رخسار پر انگوٹھا سہلاتے دارم خانزادہ نے
اپنی طرف سے اس کو آسان لفظوں میں سمجھانا چاہا۔ جب سے وہ حادثے کا شکار ہوئی تھی وہ کسی شادی پر نہیں گئی تھی، اگر جاتی تو یقیناً اس وقت اس کو سب پتہ ہوتا۔ ہیرو، اگر آپ مجھے ساتھ لے کر جائیں گے تو میں شادی کر لوں گی۔ آئزل کسی بھی طریقے سے بس دارم کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ گڈ، بس اب آپ کو جیسا جیسا میں کہوں گا آپ نے ویسا ویسا اب کرنا ہے، ذرا بھی کسی کو تنگ نہیں کرنا، پھر ہم دونوں نیکسٹ ویک یہاں سے چلے جائیں گے۔ دارم نے اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھتے ہوئے کہا تو آئزل کا چہرہ سرخ ہوا۔ نیاب نے اسے کسی حد تک سمجھایا تھا اور یہ بھی بتایا تھا دارم خان زیادہ اس پر حق رکھتے ہیں، اس لیے ہی وہ اس وقت شرما رہی تھی۔ میں جاؤں؟ آئزل خان زادہ نے جھجکتے ہوئے کہا تو دارم نے اس کو اپنے حسار سے مسکراتے ہوئے آزاد کیا۔ آئزل وہاں سے نکل آئی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کا دل کیوں اتنی تیزی سے دھڑک رہا ہے۔ باہر نکل کے گہرا سانس بھرتی اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ یہ اسے کیا ہو رہا تھا؟ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ آئزل خاموشی سے بیٹھو، نیاب نے اس کے قریب جاتے ہوئے ڈانٹا۔ ہیرو، آئزل نے ہونٹ باہر نکال کر دارم خان زادہ کی طرح دیکھا۔ وہ پیلے رنگ کا خوبصورت سا لہنگا پہنے معصوم سی گڑیا معلوم ہو رہی تھی جس کی آج مہندی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھا دارم سفید کرتا پاجامہ پہنے ساتھ پیلے رنگ کی ویسٹ کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ بھابھی، آپ پرنسس کو کچھ نہ کہیں، میں خود سمجھا لوں گا۔ دارم خان زادہ نے نیاب کو باز رہنے کا کہا۔ دارم، تم دیکھ نہیں رہے؟ سب مہمانوں کی نظریں تم دونوں پر ہی ہیں، ایسے میں یہ خود اٹھ کر مٹھائی کھا رہی ہے۔ نیاب خان زادہ دانت پیس کر بولی۔ وہ ان دونوں کا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ دارم نے مدد طلب نظروں سے داؤد خان زادہ کی طرف دیکھا جو مسکراتا ہوا آگے بڑھا۔ خانم، دارم سنبھال لے گا، اس سے آپ ادھر آئیں اور مجھے بتائیں آپ نے گجرے کیوں نہیں پہنے؟ داؤد خان نیاب کو اپنے ساتھ سٹیج سے نیچے اتارتے نرم لہجے میں بولا۔ خان، آپ نے لا کر ہی نہیں دیے، نیاب نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ خانم آئیے آپ کو دکھاتا ہوں۔ داؤد خان اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا اندر کمرے کی طرف لے گیا۔ نیاب بمشکل اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے اس کے ساتھ اندر کی طرف بڑھی۔ خان، نیاب خان زادہ نے اسے پکارا جب داؤد خان اس کو کھینچتے ہوئے ڈریسنگ کے ساتھ کھڑا کرتے اس کے پیچھے کھڑا ہوتا نیاب خان زادہ کو اپنے حصار میں لے گیا۔ خانم دیکھو اور بتاؤ ہم دونوں ایک ساتھ کیسے لگ رہے ہیں؟ داؤد خان نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کرتے وہاں اپنا لمحہ چھوڑا۔ خان، پیارے لگ رہے ہیں۔ نیام خان زادہ آئینے میں دونوں کا عکس دیکھتے ہوئے بولی۔ ارے یہ گجرے یہاں کب آئے؟ جب میں باہر گئی تب تو نہیں تھے۔ سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر خوبصورت سے گلاب کے گجرے دیکھتے ہوئے حیرت سے بولی۔ خانم، آپ جلدی چلے گئی تھی اپنے شوہر کو تیار کیے بھی نہیں، اس لیے آپ کو میرا سرپرائز مل ہی نہ سکا۔ داؤد خان نے اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ نیاب خان زادہ کو افسوس ہوا۔ اس کو باہر مریم بیگم نے بلایا تھا کیونکہ مہمانوں کو اٹینڈ کرنا اس کی دوہری ذمہ داری تھی۔ بہن اور بھابھی کی وہ بیچاری گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ وہ باہر کام تھا۔ داؤد خان زادہ کی گردن میں بازو ڈالتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ اور میرا کیا؟ اس کا چہرہ سامنے کرتے داؤد خان زادہ نے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ سوری نیاب خان زادہ، پاؤں اوپر اٹھاتی داؤد خان زادہ کی ٹھوڑی پر لب رکھتی ہوئی بولے۔ ایسے نہیں ماننے والا میں۔ داؤد خان زادہ نے اس کی کمر پر ہاتھ باندھتے نیاب خان زادہ کو بالکل اپنے ساتھ لگا لیا۔ پھر کیسے مانیں گے خان؟ نیاب خان زادہ نے حیرت سے پوچھا۔ ایسے۔ داؤد خان زادہ اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا مسل کرتے ہوئے آنکھ دبا کر بولا۔ نیاب خان زادہ شرم سے پلکیں جھکا گئے جبکہ داؤد خان زادہ خود ہی جھکتے اپنا مطلب پورا کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد داؤد خان زادہ نے نیاب خان زادہ کو اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھاتے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ ڈریسنگ ٹیبل کی سائڈ پر پڑے گجرے اٹھا کر باری باری نیاب خان زادہ کے ہاتھوں میں ڈالتے ہوئے اس کی کلائیوں پر رب رکھے۔ خان، باہر چلیں، سب ویٹ کر رہے ہوں گے، نیاب نے شرماتے ہوئے کہا تو داؤد خان زادہ نے نیاب خان زادہ کو نیچے اتارا اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے باہر کی طرح بڑھ گیا۔ ہیرو، یہ سب ہمیں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آئزل نے جھکتے ہوئے دارم خان زادہ کے کان میں سرگوشی کی۔ کیونکہ پرنسس آج ہمارا اسپیشل ڈے ہے، اس لیے اب آپ آرام سے بیٹھیں ورنہ بھابھی آ کر پھر سے ڈانٹیں گی آپ کو۔
اس کا دوپٹہ سر پر درست کرتے ہوئے دارم خان زادہ نے ازری نرم لہجے میں کہا، ہیرو مجھے اچھا نہیں لگ رہا، ہم روم میں جاتے ہیں۔ آئزل نے روحانسی آواز میں کہا۔ وہ سب کی نظروں سے پزل ہو رہے تھے۔ اچھا چلتے ہیں، بھابھی کو آنے دو، وہ لے جائیں گی میری پرنسس کو اندر۔ دارم نے اس کے بال صحیح کرتے پیشانی پر لب رکھے۔ ہیرو تھوڑی دیر گزری جب آئزل نے پھر سے اس کا بازو ہلایا۔ جی پرنسس، دارم خان زادہ نے اس کی طرف چہرہ موڑتے ہوئے کہا۔ ہیرو مجھے بھی گول گپے کھانے، دیکھیں وہ سب کھا رہی ہیں۔ آئزل نے منہ میں پانی بھرتے ہوئے اسٹیج سے کچھ فاصلے پر کھڑی لڑکیوں کے ہاتھوں میں گول گپوں کی پلیٹ دیکھتے ہوئے کہا، پرنسس ابھی بھابھی آئیں گی، وہ آپ کو روم میں لے جائیں گی، میں وہیں پر آپ کے لیے ڈھیر سارے گول گپے منگوا دوں گا۔ دارم خان زادہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ آئزل خاموش ہو گئی جب کچھ ہی دیر میں اس کو نیاب خان زادہ اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دی۔ آئزل کی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی۔ بھابھی آپ آئزل کو روم میں لے جائیں، دارم خان زادہ نے نیاب خان زادہ سے کہا تو وہ بنا کچھ کہے سر ہلا گئی۔ ہیرو، آئزل نے دارم کو پکارا، ابھی بھیج رہا ہوں میری جان، آپ روم میں جائیں۔ دارم خان زادہ اس کو تسلی دیتے ہوئے بولا تو آئزل کھڑی ہو گئی اس سے پہلے کہ وہ خود ہی نیچے اترتی۔ نیاب نے جلدی سے آگے بڑھتے اس کو تھاما۔ اتنی جلدی کس بات کی ہے میری گڑیا، ابھی جا رہے ہیں۔ نیاب خان زادہ مسکراتے ہوئے بولی، آپ ہی مجھے گول گپے کھانے۔ آئزل نیاب خان زادہ کے قریب جھکتے سرگوشی میں بولی۔ نیاب خان زادہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ اس کو آئزل کی پھرتی اب سمجھ آئی تھی۔ آپ یہ سب کھا رہے ہیں، کسی نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں۔ سب کو ٹیبلز پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے دیکھ آئزل خان زادہ نے نیاب خان زادہ سے شکوہ کیا تھا، ابھی تمہارے ہیرو تمہارے لیے روم میں لے آئیں گے، فکر نہ کرو۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے نیاب خان زادہ نے اس کو آرام دہ کپڑے دیتے چینج کرنے بھیجا۔ تھوڑی دیر میں ہی دارم خان زادہ نے ان کے کمرے میں کھانا بھجوا دیا تھا۔ آئزل نے صرف گول گپے چٹخارے لے کر کھائے تھے۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، حد سے زیادہ حسین۔ دلہن بننے کا الگ ہی روپ اس پر چڑھا تھا۔ آج رخصتی تھی اور آئزل خان زادہ کو تیار کرنے کے لیے بیوٹیشین کو گھر پر ہی بلوایا گیا تھا۔ بارات فارم ہاؤس سے آنی تھی جس کے لیے سب لڑکے وہاں جا چکے تھے۔ کچھ ہی دیر میں دارم خان زادہ دھوم دھام کے ساتھ بڑھا لے کر آ چکا تھا۔ وہ اسٹیج پہ بیٹھا تھا جب سامنے ہی دلہن بنی آئزل خان زادہ اپنے بابا اور ماما کے حصار میں قدم قدم چلتی ہوئی اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دارم خان زادہ نے اس کے اسٹیج کے قریب پہنچتے ہی کھڑے ہو کر اس کے آگے اپنا ہاتھ کیا تھا۔ حارث خان زادہ نے آئزل کا ہاتھ نرمی سے اس کے ہاتھ میں رکھا تھا، جس پر دارم خان زادہ نے اپنی گرفت مضبوط کرتے ایک ہی جھٹکے میں آئزل خان زادہ کو اوپر کھینچا تھا اور آئزل خان زادہ کٹی ڈور کی طرح اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ ہر طرف سے ایک شور سا اٹھا تھا، جبکہ دارم خان زادہ کسی کی بھی پرواہ کیے بنا اس کو گود میں اٹھاتے صوفے پر لے جا کر بٹھا چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں تمام رسمیں کرتے مہمانوں کو کھانا کھلاتے مریم بیگم اور آمنہ بیگم نے اس کو نیاب خان زادہ کے ساتھ کہ دارم خان زادہ کے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ نیاب نے آئزل کو کہا تھا وہ ابھی چینج نہ کرے، دارم خان زادہ اس کو دیکھے گا اور اس کی تعریف کرے گا، اور آئزل خان زادہ اپنی تعریف سننے کے لیے کافی دیر ویسے بیٹھی دارم خان زادہ کا انتظار کرتی رہی۔ دارم خان زادہ کے آنے سے پہلے ہی وہ نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی۔ جب دارم خان زادہ نے کمرے میں قدم رکھا تو اس کو پور پور خود کے لیے سجا دیکھ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ وہ سوئی ہوئی تھی، اس سے پتہ چل رہا تھا وہ کتنی بے چین ہے اپنے کپڑوں اور جویلری کی وجہ سے۔ دارم خان زادہ جگہ بناتے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ دارم خان زادہ کی نظر اس کے جھمکوں پر پڑی، اس کے کان بھاری جھمکوں سے سرخ ہو چکے تھے۔ دارم خان زادہ نے ہاتھ بڑھاتے اس کے جھمکے اتارتے آئزل کے کان کی سرخی ہوتی لو سہلاتے وہاں اپنے لب رکھ چکا تھا۔ وہی عمل اس نے دوسرے کان کے ساتھ بھی کیا۔ جب آئزل اس کی سلگتی سانسیں اپنی گردن پہ محسوس کرتی نیند سے جاگی تھی۔ ہیرو، نیند سے بوجھل آواز میں اس نے دارم خان زادہ کو پکارا۔ جی؟ دارم خان زادہ نے اس کے ناک میں پہنتی نتھ اتارتے اس کے ناک پر اپنے لب رکھتے ہوئے جواب دیا۔ پیچھے ہو۔ آئزل نے دھک دھک کرتے ہوئے دل کے ساتھ اس کو پیچھے کیا تھا۔ دارم خان زادہ نے پیچھے ہوتے حیرت سے اسے دیکھا جو بیڈ سے نیچے اتر کر کھڑی ہو چکی تھی۔ ہیرو، بتائیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ آپ ہی نے کہا تھا آپ روم میں آ کر میری تعریف کریں گے۔ بتائیں نا ہیرو،
आयज़र खान ज़्यादा गोल गोल घूमती हुई बोली, बहुत बहुत प्यारी लग रही हो मेरी प्रिंसेस, बिल्कुल मेरी लग रही हो। दारम खान ज़्यादा की आंखें खमार से सुर्ख हुई थी। एक ही पल में इसका हाथ पकड़कर खींचते दारम खान ज़्यादा ने इसके लबों पर कफल लगाया था। कुछ लम्हों बाद पीछे हटते इसकी गर्दन पर जा बजा लब रखने लगा। आयज़र खान ज़्यादा इसके सार में कांपने लगी। हीरो, आयज़र ने लजरते हुए इसे पुकारा। दारम खान ज़्यादा ने पीछे होते आयज़र का चेहरा देखा। क्या हुआ आयज़र? आयज़र खान ज़्यादा की पीली पड़ती रंगत देखते दारम खान ज़्यादा ने परेशान होते इसका चेहरा अपने हाथों में बढ़ा था। पता नहीं हीरो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे लग रहा है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। आयज़र लजरते हुए बोली, ये देखिए हीरो, मेरे हाथ कांप रहे हैं। अपने कांपते हाथ सामने करते आयज़र ने परेशानी से कहा। आयज़र खान ज़्यादा इसकी कुर्बत की वजह से लज रही थी। दारम खान ज़्यादा मामला समझते हंसते हुए सर झुका गया। कुछ नहीं हुआ प्रिंसेस, अच्छा जाओ आप चेंज करके आओ, फिर आपके फेवरेट मूवी देखते हैं। कुछ ही पल में संभलते दारम खान ज़्यादा इसका गाल चूमता हुआ इसको वॉशरूम में भेज चुका था। आयज़र मूवी का नाम सुनते सब कुछ बोलती चहकती हुई वॉशरूम की तरह बढ़ गई। और फिर तारीख में पहली बार ऐसा हुआ था कि दूल्हा दुल्हन ने अपनी शादी की पहली रात अपनी गोल्डन नाइट मनाने की जगह बारबी मूवी देखते हुए गुजारी थी। आयज़र आधी मूवी देखते ही इसके सीने पर सर रखे ही सो गई थी। दारम खान ज़्यादा मूवी बंद करते इसको अपने हिसार में लेते इसके सर पर लब रखता आंखें मौन गया। अगले दिन वलीमा था जो कि बहुत हंसी खुशी गुजर गया था। इस बीच इनको खुशखबरी मिली थी। दाऊद खान ज़्यादा और नयाब खान ज़्यादा माँ बाप बनने वाले हैं। आज इन दोनों की लंदन की फ्लाइट थी। आयज़र खान ज़्यादा तो खुशी से चहक रही थी, जबकि सब घर वाले इन दोनों के जाने से उदास हो रहे थे, लेकिन इन पर किसी ने जाहिर नहीं होने दिया था। वो सब इन दोनों को एयरपोर्ट पर छोड़ने आए थे। आयज़ल विंडो सीट पर बैठी बाहर का मंजर देखती चहक रही थी। जब सीट बेल्ट बांधने की अनाउंसमेंट हुई, इसके बराबर बैठे दारम खान ज़्यादा ने झुककर इसकी सीट बेल्ट बांधी थी। जब जहाज उड़ान भरने लगा तो आयज़ल डरते हुए दारम खान ज़्यादा के सीने में पनाह ले चुकी थी। दारम खान ज़्यादा ने इसको अपने हिसार में लेते हुए गवैया इसे बताया था वो आयज़ल खान ज़्यादा पर अब कोई हल्की सी आँच तक नहीं पहुँचने देगा। वाओ हीरो, यहाँ सब कितना अच्छे है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स को हैरत से देखती हुई आयज़ल ने कहा। वो लोग लंदन पहुंच गए थे, जहां दारम खान ज़्यादा का ड्राइवर इन्हें रिसीव करने आया था। इस वक्त दोनों कार में बैठे दारम मैंशन की तरफ रवा दुआ थे। आयज़ल खिड़की से चिपकी बाहर के मंजर देखने में मगन थी। हम प्रिंसेस सीधी होकर बैठे इसको मसद से बाहर देखते देख दारम खान ज़्यादा खुद को इग्नोर होना बर्दाश्त नहीं कर पाया था, इसीलिए ही इसका हाथ पकड़ के इसे सीधा करके बिठा गया। आयज़ल ने इसके बराबर बैठते सामने देखना शुरू कर दिया और दारम को यह भी मंजूर नहीं हुआ था। वो आयज़ल का चेहरा अपने सीने में छुपा गया। आयज़ल घर पहुंचने तक सो चुकी थी। दारम खान ज़्यादा बिना इसे नींद से जगाए इसको उठाता हुआ कमरे की तरह बढ़ गया। परसों के लिए वो आयज़ल की डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले चुका था। वो चाहता था आयज़ल का इलाज मज़ीद बेहतर तरीके से हो। हेलो दारम, तुम आ गए, तुमने मुझे बताना तक ज़रूरी नहीं समझा। वो अंदर दाखिल होती मसनूई सा खफा होती हुई बोली, कल ही आया हूँ सारा, और इसमें बताना क्या था। दारम खान ज़्यादा ने चम्मच आयज़ल के सामने की। वो खुद आयज़ल को नाश्ता करवा रहा था और वो मज़े से इसको फेरी की स्टोरी सुनाती खाना खा रही थी जब सारा ने आकर इन्हें डिस्टर्ब कर दिया। हेलो लिटिल गर्ल, तुम भी दारम के साथ आई हो? मुझे पता होता तो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा लेकर आती, सारा ने चेयर घसीट कर बैठते हुए कहा। वो बिना शर्मिंदा हुए खुद ही बैठ चुकी थी, जबकि इन दोनों ने इसे ऑफर तक नहीं किया था। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए हीरो, ये आंटी कौन है? आयज़ल खान ज़्यादा ने गुस्से से जवाब देते साथ ही दारम खान ज़्यादा से सवाल किया था। इस गंदी आंटी से आयज़ल की स्टोरी बीच में ही रुकवा दी थी। दारम खान ज़्यादा ने खाना खिलाते हुए अपनी नाक रब करते मुश्किल अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाया था। व्हाट, ये क्या बोल रही है? मैं तुम्हें कहाँ से आंटी लग रही हूँ आयज़ल? सारा गुस्से से चीखी। रिलैक्स सारा, इसे नहीं मालूम। दारम ने इसको खामोश करवाया। लहजा सख्त था क्योंकि इसकी प्रिंसेस से कोई इस तरह से बात करे। दारम खान ज़्यादा को कहाँ मंजूर था।
लाइक सीरियसली दारम, वो मुझे आंटी कह रही है और उल्टा तुम इससे कुछ कहने के बजाय मुझे रिलैक्स कहने को कह रहे हो। सारा का गुस्सा एकदम से बढ़ा था। सारा इसे नहीं मालूम वो क्या कह रही है। शी इज लाइक अ किड, डोंट यू टू माइंड। दारम खान ज़्यादा ने संजीदगी से कहा, अगर ये किड है तो इसको अपने साथ लाए ही क्यों तुम? सारा ने चीखते हुए कहा, सारा जस्ट लीव। इसकी मजीद बुलंद होती आवाज़ पर दारम खान ज़्यादा ने बिना किसी लिहाज से इसको जाने का कहा था, क्योंकि आयज़र डरती हुई इसके पीछे छुप चुकी थी। तुम इस बच्ची के लिए मुझे जाने का कह रहे हो? सारा ने शौक से सवाल किया। हाँ, क्योंकि ये बच्ची मेरी बीवी है और कोई मेरी बीवी से इस तरह बात करे मेरी बर्दाश्त से बाहर है। दारम खान ज़्यादा ने इस पर अपना रिश्ता वाज़ा करना ज़रूरी समझा, वरना पता नहीं वो क्या समझती। सारा ने दारम खान ज़्यादा की दोस्ती बचपन से थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि दारम खान ज़्यादा का निकाह हुआ है, क्योंकि इसके निकाह के वक़्त वो लंदन में अपनी माँ के पास आई हुई थी। बीवी? सारा ने हैरत से दारम खान ज़्यादा की तरफ देखते हुए पूछा, जो आइज़र को उठाते अपने हिसार में ले चुका था। हाँ बीवी। सारा तुम जाओ, अभी हम बाद में मिलेंगे मेरे ऑफिस में। दारम खान ज़्यादा ने इसको वहाँ से भेजना चाहत सारा सुन होती बिना इधर उधर देखे वहाँ से निकलती चली गई। इस किस्मतों में बस एक ही लफ्ज़ मेरी बीवी गूंज रहा था। हाँ, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? सारा ने चलाते हुए ड्राइंग टेबल पर अपना पड़ा सारा सामान नीचे फेंका। इसने मुझे धोखा दिया। वो चीखते हुए टेबल से आवाज़ उठाती नीचे फेंक गई। हाँ, मैं मर जाऊंगी, मुझे वो चाहिए। सारा ने जुनूनी अंदाज में बेड शीट उठाते ही नीचे फेंकी। आई वेल कल यू आइजल खान ज़्यादा। सारा ने साइड पर रखे स्टूल को ठोकर मारते नीचे फेंका था। हाँ, मैं इसे मार दूंगी और फिर दारम खान ज़्यादा सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। इस तरह बोलती हुई वो कोई पागल लग रही। सारा ओपन द डोर। मेहरीना बेगम ने दरवाज़ा खटखटाया। इनको मुलाजमा ने कॉल करके बुलवाया था कि सारा मैम रूम में बंद है और इनके रूम से तोड़ फोड़ की आवाज़ें आ रही हैं। मॉम, सारा बड़बड़ाई, फिर आगे बढ़ते दरवाज़ा खोल गई। मॉम मेहरीना बेगम को अपने सामने देखते वो इनके सीने से लग गई थी। क्या हुआ सारा? और ये रूम का क्या हाल किया है तुमने? चलो मेरे साथ मेरे रूम में। मेहरीना बेगम इसको अपने साथ अपने कमरे में लेकर आई। अब बताओ क्या हुआ है? इसका हाथ अपने हाथ में लेते इन्होंने तहम्मुल से पूछा। मॉम, मुझे वो चाहिए मॉम, मैं मर जाऊंगी। सारा ने रोते हुए कहा। सारा, रोना बंद करो, तुम कमज़ोर नहीं हो। और मुझे बताओ कौन है वो? मेहरीना बेगम ने सख्त लहजे में कहा। दारम खान ज़्यादा। सारा ने अपने आंसू साफ करते हुए मेहरीना बेगम को जवाब दिया था। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं आज ही इसके मेंशन जाती हूँ, तुम्हारा रिश्ता तय करके ही लौटूंगी। मेहरीना बेगम ने अज़म से कहा। बिजनेसमैन दारम खान ज़्यादा को कौन नहीं जानता था? मैम, वो शादी कर चुके हैं, वो भी अपनी पागल कज़न से जो दिमाग से फारिग है। सारा ने लब खींचते हुए कहा। तो मेहरीना बेगम ने कुछ पल के लिए इसका चेहरा देखा। तो क्या हुआ? इस पागल को मारा भी जा सकता है। इनका लहजा सख्त हुआ और वो सफाक औरत एक मासूम लड़की को मारने की बात इतनी आसानी से कर चुकी थी। मैं पहले ये कोशिश कर चुकी हूँ मॉम, जब दारम खान ज़्यादा ने मेरे सामने इस लड़की से अपने प्यार का इजहार किया। मैं इसी वक्त इसको मार देना चाहती थी, पर वो बच गई और छोटी बच्ची जैसा बिहेव करने लगी। मुझे लगता था अब दारम खान ज़्यादा इससे शादी नहीं करेगा, लेकिन वो तो इस पागल लड़की से शादी करके इसको रुखसत करवा के अपने साथ ले आया है। सारा की आंखें एक बार फिर बहने लगी। तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारी मॉम है। ऐसा प्लान बनाऊंगी कि दारम खान ज़्यादा जान ही नहीं पाएगा कि इसकी इस पागल बीवी की मौत के मुंह में कैसे पहुंची। मेहरीना बेगम सफाकियत की हद कर चुकी थी। इनके बाद सुनते सारा ने सुकून का सांस लिया। आज यहाँ बैठकर खाना खाओ, फिर दवाई लेनी है। दारम खान ज़्यादा ने इसको संजीदगी से हुक्म दिया। नो हीरो, मुझे कोई दवाई नहीं खानी, आइजल मुंह बिसौरते हुए बोली। वो आज ही इसको डॉक्टर के पास लेकर आया था, जिसने इन्हें अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। इसने बताया था आइजल अगर कोशिश करे तो रिकवर कर सकती है, बस इसको दवाई टाइम टू टाइम लेनी है। आइजल प्रिंसेस, मेरी बात मान लो, इधर आओ। दारम ने इसको फिर से पुकारा। वो अगर बच्ची थी तो दारम ने इसे बच्चों की तरह ही रखा हुआ था। पहले आप ये बताओ, मुझे पार्क लेकर जाओगे? आइजल ने आंखें छोटी करके इसकी तरफ देखते हुए पूछा।
لے جاؤں گا، اب چلو بیٹھ کر کھانا کھاؤ اور دوائی لو۔ دارم نے بنا پریشانی پر ایک بھی شکن لائے کہا۔ نو، مجھے دوائی نہیں لینی، میں بس کھانا کھاؤں گی، آئزل خان زادہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آئزل، دارم خان زادہ، پھر اگر میں آپ کے قریب آیا اور اپنے طریقے سے دوائی کھلائی نا تو آپ کی طبیعت خراب ہونے لگ جانی ہے۔ چلو ادھر آؤ، دارم خان زادہ نے مصنوعی رعب سے کہا تو آئزل کو اس کی ذو معنی بات تو سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن طبیعت خراب ہونے کا سنتی وہ جھٹ سے جا کر اچھی بچی بنتی دارم خان زادہ کے قریب بیٹھ گئی۔ مقصد تھا کہ وہ کھانا کھلا کر دوائی دے دے۔ دارم خان زادہ اور زیر لب مسکراتے اس کو کھانا کھلانے لگا۔ ابھی آئزل خان زادہ نے دوائی کھائی ہی تھی کہ سارا اندر داخل ہوئی۔ ہیلو آئزل، سارا نے آتے ہوئے کہا تو آئزل دارم کے بازو سے چپکی۔ سارا نے لب بھینچ لیے۔ لاسٹ ٹائم کے لیے آئی ایم سوری، کیا تم مجھ سے فرینڈ شپ کرو گی آئزل؟ سارا نے اس کے سامنے ایک گفٹ کرتے ہوئے کہا۔ آئزل نے دارم خان زادہ کی طرف دیکھا۔ دارم خان زادہ خاموش رہا۔ فرینڈس، آئزل نے آگے بڑھتے گفٹ پکڑ لیا۔ سارا مسکرائی۔ کم آن دارم، اب تم بھی مجھے معاف کر دو، دیکھو آئزل میری فرینڈ بن چکی ہے۔ سارا نے مسکراتے ہوئے دارم خان زادہ سے کہا تو اس نے میں گہری سانس بھرتے ہوئے سر ہلایا۔ پھر کافی دیر تک وہ تینوں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ اس بیچ ہی آئزل اٹھ کر کچن میں پانی پینے گئی تو دارم اس کے پیچھے گیا کہ کہیں وہ خود کو کچھ کر نہ لے۔ ان دونوں کے جاتے ہی سارا مغرور سا مسکرائی۔ اس نے سامنے ٹیبل پر پڑی آئزل کی دوائی دیکھتے ایک شیشی اٹھائی، اس کی گولیاں نکالتے ساری اپنے بیگ میں ڈالیں اور اپنے ساتھ لائی ہوئی دوائی جو مہرینہ بیگم نے اسے دی تھی ان کو اس شیشی میں ڈالتے اس نے شیشی واپس میز پر رکھ دی۔ اتنے میں ہی دارم خان زادہ اور آئزل کچن سے باہر آئے۔ پھر وہ تینوں ہی پارک کے لیے نکلے۔ بھرپور دن گزارنے کے بعد سارا کو اس کے گھر چھوڑتے وہ دونوں اپنے مینشن آئے تھے۔ آئزل، دارم خان زادہ نے بیڈ پر لیٹتے اسے پکارا جو اس سے کور لے کر لیٹی ہوئی تھی۔ جی ہیرو، آئزل نے اس کی طرف رخ پلٹتے اس کی گال پر ہاتھ رکھا۔ اس کی بیئرڈ کی چبھن اب ہاتھ پر محسوس کرتی آئزل خان زادہ کھلکھلائی۔ دارم خان زادہ محظوظ ہوا۔ اس کی گردن میں منہ چھپاتے دارم خان زادہ نے اپنی بیئرڈ سہلائی تو آئزل کی کلکلاہٹیں پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ ہیرو نہ کریں، آئزل ہنستے ہوئے اس کا چہرہ خود سے دور کرنے لگی۔ ایسے کیسے نہ کریں، دارم خان زادہ نے کہتے ہوئے اس کے رخسار پر اپنی بیئرڈ سہلائی۔ آئزل خان زادہ ہنستی ہوئی اپنی گال پر ہاتھ رکھ گئی تو دارم خان زادہ نے مسکراتے ہوئے اس کے دوسرے گال پر اپنی بیئرڈ سہلائی۔ آہا ہیرو، آئزل کے دونوں رخسار لال ہو چکے تھے۔ دارم خان زادہ نے جھکتے اس کے سانسوں کو قید کیا۔ کتنی ہی دیر وہ اس پر جھکا اپنی پیاس بجھاتا رہا کہ آئزل کی سانس بند ہونے پر آ گئی۔ آئزل نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ دارم خان زادہ بنا اس سے جدا ہوئے اس کو اپنی سانسیں فراہم کرنے لگا۔ ہیرو، مجھے سانس نہیں آ رہی، دارم خان زادہ کے چھوڑنے پر آئزل خان زادہ پھول ہوئی سانسوں کے درمیان بولی تو دارم خان زادہ ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر جھکتے اس کو اپنی سانسیں دینے لگا۔ اب ٹھیک ہو؟ دارم خان زادہ نے اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے پوچھا۔ آئزل نے اس کے سینے میں چہرہ چھپاتے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ نایاب کا سمجھایا ہوا تھا کہ وہ دارم کو روک نہیں پاتی تھی۔ ہیرو، مجھے کچھ ہو رہا ہے، اس کے سینے سے چہرہ نکالتے آئزل روحانسی سی ہوتی بولی۔ اس کا جسم لرزنے لگا تھا۔ پرنسس اتنے سے قریب آنے پر یہ آپ کو کچھ ہونے لگ گیا ہے، دارم خان زادہ نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تو آئزل نے حیرت سے اس کی طرح دیکھا۔ کچھ نہیں، سو جائیں۔ آئزل کو خود کو تکتے پا کر دارم خان زادہ سیدھے ہو کر لیٹتے اس کا سر اپنے سینے میں رکھ گیا۔ دن اپنی ڈگر پر گزرنے لگے۔ سارا کی دوستی آئزل سے گہری ہوتی گئی۔ آج دارم خان زادہ گھر پر ہی تھا جب داؤد خان کی کال آئی کہ وہ چاچو بن گئے ہیں۔ داؤد خان زادہ کا بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام انہوں نے احمد رکھا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ویڈیو کال کرتے وہ دونوں اپنے بھتیجے کو دیکھ رہے تھے جو ہو بہو خان زادہ کی کاپی تھا۔ تب سے آئزل نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی، ہیرو بیبی کہاں سے آیا ہے؟ احمد خان زادہ کو دیکھتے آئزل نے سب سے پہلا سوال یہی کیا تھا، جس پر دارم خان زادہ کال بند کر گیا۔ کہیں وہ اپنی جلی بیوی کی وجہ سے ان سب کے سامنے مزید شرمندہ نہ ہو جائے۔ ہیرو، بتائیں نا بیبی کہاں سے آیا ہے؟ آئزل خان زادہ نے دارم خان زادہ کا ہاتھ پکڑ کر ہلایا۔ پرنسس اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، دارم خان زادہ نے اس کو پیار سے سمجھایا۔ ہیرو، مجھے بھی چاہیے، ہم بھی اپنا بیبی لے کر آتے ہیں۔
آئزل نے جھٹ سے کہا۔ پرنسس بیبی ایسے ہی نہیں آتا، اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس کی بات پر کھانستے ہوئے دارم خان زادہ نے جو سمجھ میں آیا کہہ دیا۔ تو ہم بھی کرتے ہیں نا؟ ہیرو آئزل نے اس کا ضبط اچھی طرح آزمایا تھا۔ پرنسس ابھی نہیں، جب آپ بڑی ہو جاؤ گی پھر ہم بھی لے آئیں گے۔ دارم خان زیادہ لب بھینچتے ہوئے بولا۔ نہیں نہیں، مجھے ابھی چاہیے، مطلب ابھی چاہیے۔ آئزل نے نفی میں سر ہلاتے پاؤں زمین پر پٹکنے لگے۔ پرنسس ضد نہیں کرتے۔ دارم خان زادہ نے اس کو اپنے حصار میں لیا۔ ہیرو مجھے ابھی بیبی چاہیے۔ آئزل نے اس کی آنکھوں میں اپنی نم آنکھیں گاڑتی کہا۔ دارم خان زادہ بنا کچھ بولے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ آئزل جھٹپٹانے لگی۔ ابھی تمہیں بیبی چاہیے؟ اس کی بکھری حالت دیکھتے دارم خان زادہ نے سر جھٹکا۔ ہیرو مجھے بیبی چاہیے، آئزل نے پھر سے کہا تو دارم خان زادہ ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنی گود میں بٹھاتا اس کے لبوں کو جنونی انداز میں اپنی گرفت میں لے گیا۔ دارم خان زادہ ارد گرد کو بلائے بس اس میں مگن تھا۔ جب سارا اندر داخل ہوئے، سامنے کا منظر دیکھتے وہ سر سے لے کر پاؤں تک جل بن ہو گئی تھی۔ وہ اب مزید صبر نہیں کر سکتی تھی۔ کھٹکا سنتے دارم خان زادہ اس سے الگ ہوا تھا۔ اس نے رخ موڑ کر دیکھا تو سامنے سارا کھڑی تھی۔ دارم خان زادہ نے ناگواری سے رخ موڑتے آئزل کو نرمی سے صوفے پر بٹھایا اور خود وہاں سے چلا گیا۔ وہ اسٹڈی میں بند ہو گیا جبکہ سارا قدم قدم چلتی آئزل کے قریب آئی جو اپنا سانس بحال کرتی سر اٹھا چکی تھی۔ سامنے سارا کو دیکھتے ایک پل کو تو وہ ڈری پھر مسکرائی۔ سارا اپی، آئزل چہکتے اس کی طرح بڑھی۔ کب سارا نے ہاتھ اٹھاتے اس کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم پاگل لڑکی میری جگہ لے سکتی ہو دارم خان زادہ کی زندگی میں؟ سارا نے نفرت امیز لہجے میں کہا۔ سارا اپی اس کے انداز دیکھتے آئزل نے ڈرتے ہوئے اسے پکارا۔ خبردار نہیں ہوں میں تمہاری آپی۔ آئزل کے آپی کہنے پر سارا بھنکاری۔ آہا، اس کی اونچی آواز سنتے آئزل کی چینخ بے ساختہ تھی۔ شیش، آواز نہ آئے، آج تو میں تمہاری قبر کھود کر ہی یہاں سے جاؤں گی۔ سارا نے ٹیبل پر پڑا فروٹ کاٹنے کے لیے چاقو اٹھایا۔ ہیرو، اس کے انداز دیکھتے آئزل نے دارم خان زادہ کو پکارا۔ ہے نا، وہ نہیں آئے گا۔ اس کا اسٹڈی روم ساؤنڈ پروف ہے اور جس وقت تک وہ باہر نکلے گا تب اس دنیا سے جا چکی ہوگی۔ سارا نے عجیب جنونی انداز میں کہا تھا۔ ایک ہی پل میں آگے بڑھتے وہ آئزل کی گردن پر چاقو رکھ چکی تھی۔ سارا، دارم خان زادہ کی دھاڑ گونجی تھی۔ ہیرو مجھے بچا لو، آئزل نے ہچکیوں سے روتے ہوئے دارم خان زادہ کو پکارا۔ آئزل کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، دارم خان زادہ نے اسے تسلی دی تھی۔ اس کو پرسکون رکھنا ضروری تھا ورنہ اگر وہ پریشان ہوتی تو اس کو پینک اٹیک آ سکتا تھا۔ اب تو بہت کچھ ہوگا دارم خان زادہ۔ سب سے پہلے تو یہ اس دنیا سے جائے گی، اس کے بعد ہم دونوں کا نکاح ہوگا۔ سارا نے پاگل پن میں کہتے ہوئے دارم خان زادہ کی طرح دیکھا۔ وہ اس کا جنون تھا۔ ہیرو، آئزل نے تھر تھر کانپتے ہوئے دارم خان زادہ کو پکارا۔ پرنسس دارم خان زادہ نے آگے بڑھنا چاہا۔ دور دور، اگر ایک بھی قدم آگے لیا تو تمہاری پرنسس کی ٹکٹ اس دنیا سے کٹی سمجھو۔ سارا نے ہنستے ہوئے دارم خان زادہ کو پیچھے رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ سارا تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ میں تمہیں دینے کو تیار ہوں، پر آئزل کو چھوڑ دو۔ دارم خان زادہ لب بھینچتے ہوئے بولا۔ تم سچ میں مجھے دینے کو تیار ہو؟ سارا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، تم جو کہو گے میں دینے کو تیار ہوں۔ دارم خان زادہ کے لیے آئزل سے ضروری کچھ نہیں تھا۔ مجھے تم چاہیے ہو دارم خان زادہ، نکاح کر لو مجھ سے، میں اسے چھوڑ دوں گی۔ سارا گرائی۔ سارا تم پاگل ہو چکی ہو، یہ کیسی ڈیمانڈ ہے؟ تمہیں میری جتنی پراپرٹی چاہیے میں دینے کو تیار ہوں، تم آئزل کو چھوڑ دو۔ دارم خان زادہ کی آنکھیں غصے سے سرخ پڑنے لگی تھی۔ اگر آئزل اس کے قبضے میں نہ ہوتی تو وہ اس وقت سارا کو اچھا خاصا سبق سکھا چکا ہوتا۔ مجھے پراپرٹی نہیں چاہیے، ڈیم مجھے تم چاہیے ہو۔ بچپن سے تمہیں چاہا ہے، تمہیں میری محبت کیوں نہیں نظر آئی؟ سارا نے آئزل کی گردن پر چاقو کا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ہیرو، آئزل نے متورم آنکھوں سے اس کو پکارا۔ آئزل کچھ نہیں ہوگا ہیرو، ادھر ہی ہے۔ دارم خان زادہ نے اس کو خاموش کھڑے رہنے کا اشارہ کیا۔ سارا، آئزل نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اسے چھوڑ دو۔ میں نے کبھی بھی تمہیں کوئی ہنٹ نہیں دیا، الٹا تمہارے سامنے آئزل سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، تمہیں اپنی دوست سمجھ کر۔ دارم خان زادہ نے بے بسی سے کہا۔ ہیرو مجھے بچا لو، آئزل روتی ہوئی بس یہی الفاظ ادا کر رہی تھی۔ چپ کرو تم، اور تم کیا بگاڑا ہے؟ اس نے مجھ سے میرا دارم خان زادہ چھین لیا ہے۔ تم کہتے ہو اس نے کیا بگاڑا ہے؟ اس کی معصومیت سے مجھے شدید نفرت۔
جس سے تمہیں عشق ہوا ہے؟ سائرہ آئزل کی گردن پر چاقو کا دباؤ بڑھاتے ہی دارم خان زادہ کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، میں اس سے اب سے نہیں بچپن سے عشق کرتا ہوں۔ سائرہ آئزل خان زادہ میری رگ رگ میں بسی ہوئی ہے، تم چاہ کر بھی اسے مجھ سے دور نہیں کر سکتی۔ ادھر تم آئزل کو مارو گی، ادھر میں خود کو ختم کر لوں گا۔ دارم خان زادہ نے گن اپنی کن پٹی پر رکھی۔ نہیں دارم، یہ کیا کر رہے ہو؟ سارہ نے تڑپتے ہوئے آئزل کو ایک طرف دھکا دیا تھا، اس کا سر بیگ ٹیبل سے جا لگا۔ آئزل اسی لمحے بے ہوش ہو چکی تھی۔ آئزل، دارم خان زادہ اس کی طرف بڑھنے لگا، خبردار دارم، اگر تم اس کی طرف بڑھے میں اس کو ختم کر دوں گی۔ سارہ نے چاقو اٹھاتے ہی اپنے ہاتھ میں لے آئزل کا نشانہ باندھا۔ نہیں، میں آگے نہیں آ رہا سارہ، تم بس آئزل سے دور رہو۔ دارم خان زادہ وہیں کھڑے ہوتے ہوئے بولا، سارہ ابھی سیدھی ہوگی، دارم مجھ سے شادی کر لو، میں آئزل کو چھوڑ دوں گی، تم چاہے اس کو بھی ساتھ رکھ لینا، لیکن یہ پاگل تمہیں کیا دے سکتی ہے؟ سارہ کی آخری بات پر اس کا لہجہ انتہائی نفرت انگیز تھا۔ شٹ اپ سارہ، میں بنا لحاظ کیے تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ میری بیوی کے قریب اگر تم اب گئی تو اپنی خیر منانا۔ دارم خان زیادہ غصے سے چیخا تھا۔ بیوی لفظ پر اس نے اچھا خاصا زور دیتے ہوئے سارہ کو جتایا تھا کہ آئزل کا کیا رتبہ ہے اس کی زندگی میں۔ اوہ اچھا، کیا کر لو گے تم؟ اگر مجھے جان سے مارو گے تو تمہاری یہ جو پاگل بیوی زندہ تو اسے بھی نہیں چھوڑو گے، اگر تم میرے نہیں ہوئے تو اس کے بھی نہیں ہو سکتے، سمجھے تم؟ سارہ پھنکاری، ہینڈز اپ۔ پیچھے سے ایک آواز گونجی تھی اور سارہ نے پلٹ کر دیکھا تو پولیس آفیسر اس کے سر پر گن رکھے اس کو سرنڈر کرنے کا بول رہا تھا۔ سارہ نے دانت پیسے، وہ کیسے بھول گئی کہ وہ دارم خان زادہ تھا، اس کی 100 سے 2 قدم آگے چلنے والا۔ وہ کب سے اس کو الجھائے ہوئے تھا، اس کا مطلب تھا وہ پولیس کا انتظار کر رہا تھا۔ سارہ نے شوق کی حالت میں پلٹ کر دارم خان زادہ کی طرف دیکھا، جو آئزل کا سر اپنی گود میں رکھے اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دارم خان زادہ، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، سارہ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ اریسٹ ہر انسپیکٹر۔ دارم خان زادہ سرخ آنکھوں سے انسپیکٹر کو کہتے آئزل خان زادہ کو اپنی گود میں اٹھاتے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ آئزل کے سر سے خون نکل رہا تھا اور دارم خان زادہ کی جہاں لبوں پر آ رہی تھی، وہ جلد سے اسے ہاسپٹل پہنچایا تھا۔ ہاؤ از شی ڈاکٹر؟ ڈاکٹر کے باہر آتے ہی دارم خان زادہ نے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا۔ شی از فائن، ان فیکٹ آئی ہیو اے گڈ نیوز فار یو، شی ریکوائر ہیئر میموری لاس، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا اور آگے بڑھ گئی، جبکہ دارم وہاں شوق کی حالت میں کھڑا تھا۔ ہوش میں آتے ہی وہ اندر بڑھا جہاں وہ آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ پرنسس، دارم نے مدن سے سرگوشی کی داڑھی، آئزل کے ہونٹ ہلے تھے، وہ نکاہت کی وجہ سے آواز نہیں نکال پائی تھی۔ دارم نے اس کے ہلتے ہونٹوں سے اندازہ لگایا تھا کہ وہ اسے کس نام سے پکار رہی ہے۔ آئی مس یو سو مچ مائی پرنسس۔ دارم نے باری باری اس کے دونوں رخساروں پر لب رکھے، اس کی پیشانی چومی۔ دارم، میں کہاں ہوں؟ مجھے کیا ہوا تھا؟ بے حد مدھم آواز میں بولتی وہ دارم خان زادہ کو اس کی زندگی میں ہی تو بخش گئی تھی۔ دارم خان زادہ نے بنا جواب دیے اس کی سانسوں پر اپنے لب کا پہرا بٹھایا تھا۔ اس کے پیچھے ہوتے آئزل سرخ پڑتی اپنی سانس بحال کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ جانتی ہو کتنی اذیت سے گزرا ہوں میں؟ دارم خان زادہ نے سرخ آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دارم، وہ آپ کی فرینڈ سارہ، اس نے مجھے کار سے ٹکر ماری تھی، آئزل نے بہتی آنکھوں کے ساتھ کہا۔ دارم خان زادہ لب بھیج گیا، تو کیا سارہ نے اس کی زندگی کو جان سے مارنے کی کوشش کی تھی؟ سارہ کے کھاتے میں ایک اور جرم کا اضافہ ہوا تھا، اب تو وہ اس کی جیل جانے کا پکا انتظام کرنے والا تھا۔ اس دن کیا ہوا تھا آئزل؟ آئزل کے سنبھلتے ہی دارم اس کو ریلیکس انداز میں بٹھاتے سوال کر گیا۔ اس دن میں سارہ کے ساتھ آپ کے لیے کیک لینے گئی تھی، دارم، آپ کو سرپرائز کرنے کے لیے۔ سارہ نے کہا، میں جا کر لے آؤں۔ کب میں واپس آئی تو سارہ وہاں نہیں تھی اور گاڑی بھی غائب تھی۔ پھر کسی نے مجھے پیچھے سے دھکا دیا تھا اور میں روڈ کے درمیان میں چلے گئی۔ سارہ پتہ نہیں کہاں سے گاڑی لے کر آئی اور مجھے ٹکر مار دی۔ پھر مجھے نہیں پتا کیا ہوا تھا، آئزل نے روتے ہوئے تفصیل سے بتایا۔ اور دارم کیسے بول سکتا تھا؟ آئزل کو جو خون سے لت پت سڑک کے بیچوں بیچ پڑی تھی، اگر اس کا وہاں سے گزرنا نہ ہوتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ دارم ہی ہر وقت اس کو ہاسپٹل لے گیا تھا، وہاں آئزل خان زادہ کو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دی گئی تھی، اور پھر وہ لمحہ آیا تھا جب ڈاکٹر نے کہا تھا وہ اپنی یادداشت کھو چکی ہے۔ اس کی یہ یادداشت اب صرف 5 سال کے بچے جتنی ہے۔ پہلے گھر میں وہ صرف اپنے ماما بابا کو پہچانتی تھی،
پھر آہستہ آہستہ اس کی سب سے پہچان ہوئی تھی۔ موم، اس کی سنجیدہ آواز گونجی تو وہ سب سوائے نیاب اور اس کے بیٹے کے، جو لاؤنج میں بیٹھے باتیں کہہ رہے تھے، حیرت سے پلٹ کر دیکھنے لگے جہاں آئزل خان زادہ اور دارم خان زادہ کھڑے تھے۔ آئزل کے ٹھیک ہونے کے بعد دارم خان زادہ اپنا بزنس وائنڈ اپ کرتے لندن سے آ گیا تھا۔ اس کا ارادہ یہیں پر ہی اپنا بزنس سیٹ اپ کرنے کا تھا۔ وہ مزید اپنی فیملی سے دور نہیں رہنا چاہتا تھا۔ موم ڈیڈ، آئزل نے چہک کر کہا تو ان سب کی حیرت مزید بڑھی۔ اس کی سنجیدہ سی آواز سن کر موم ڈیڈ، میں آپ کی آئزل ہوں، میں ٹھیک ہو گئی ہوں موم۔ آئزل آگے بڑھتے سن بیٹھی مریم بیگم کے گلے سے جا لگی۔ دارم خان زادہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھتے سب سے ملنے لگا۔ آئزل میری بچی، مریم بیگم نے روتے ہوئے اسے خود میں بھیجا۔ آئزل باری باری سب سے ملتے ہوئے بیٹھی۔ جب نیاب نیچے آئی، اس کی گود میں ہی احمر تھا۔ نیاب آپی، آئزل چہکتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ نیاب نے حیرت سے سب کی طرف دیکھا تو مسکرائے۔ نیاب بھی ہنستی ہوئی اسے خود میں بھیج گئی۔ اس کے بعد سارا وقت آئزل نے احمر کے ساتھ گزارا۔ وہیں نیاب نے اس کو اس کی حرکتیں یاد کروائی تو وہ سرخ پڑتی سوچنے لگی کہ واقعی اس نے اتنا سب کچھ کیا تھا۔ لیکن زیادہ دیر نہیں، اس کو احمر اتنا پیارا لگا تھا کہ اس کے ساتھ مگن ہوتے وہ سب جھٹلا گئی تھی۔ دارم، احمر کتنا پیارا ہے نا؟ کمرے میں آتے ہی وہ دارم خان زادہ کو بیڈ پر بیٹھے دیکھ کر چہکتی ہوئی بولی۔ پیارا ہے۔ دارم خان زادہ جو لیپ ٹاپ پر اپنا کام کر رہا تھا، اپنے کام میں مصروف ہی اس نے جواب دیا۔ دارم، میں احمر کو لے آؤں؟ آئزل نے بیڈ پر گھٹنوں کے بل کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ دارم خان زادہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دارم، میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ آئزل خان زادہ نے اس کو مصروف دیکھتے غصے سے کہا۔ کہو پرنسس، سناؤ، کیا سنانا ہے؟ لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتے دارم خان زادہ نے اس کو اپنے اوپر کھینچا۔ وہ میں احمر کو لے آؤں؟ ہمیشہ کی طرح وہ پھر سے اس کی قربت میں لرزنے لگی تھی۔ نہیں، ہم اپنے احمر کو لانے کی تیاری کریں گے آج۔ رخ پلٹتے اس کے اوپر آتے دارم خان زادہ نے معنی خیزی سے کہا۔ پرنسس، تم جانتی ہو جب احمر پیدا ہوا تو تم نے بھی بیبی کی رٹ لگائی تھی، اور میں نے کہا تھا جب تم بڑی ہو جاؤ گی ہم اپنا بیبی لے آئیں گے۔ دارم خان زادہ نے جھکتے اس کے گردن پر لب رکھے۔ دارم، آئزل نے لذرتے لہجے میں اسے پکارا۔ آئزل، آج کوئی بہانہ نہیں چلے گا، نہ ہی تمہاری طبیعت خراب ہونے کا، جو میرے نزدیک آتے ہی تم کر لیتی ہو۔ دارم خان زادہ نے بولتے ہوئے اس کے لبوں کو قفل لگایا۔ آج تمہیں میرا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، تم بھی نہیں۔ دارم خان زادہ اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھتے اس کو خود میں بھیج گیا۔ آئزل نے اس کے گلے میں بازو ڈالتے خود سپردگی دی تھی۔ آہستہ آہستہ دارم خان زادہ اس کو اس جہان سے دور لے گیا۔ کھڑکی سے جھانکتا چاند ان کے اس ملن پر شرماتا ہوا بادلوں کی اوٹ میں جا چھپا۔